آج جو یہ مواد ہمارے سامنے ہے یہ ایک بہت ہی آپ کہیں گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کا اصل مد مقابل سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی کیا وہ کوئی باہر کی طاقت ہے یا حالات ہیں یا کچھ ہمارے اپنے اندر ہی ہے؟ قرآن اور حدیث کے حوالے جو ان ذرائع میں ہیں وہ تو واضح کرتے ہیں کہ اصل جنگ تو وہ اندر ہی لڑی جا رہی ہے اور وہ دشمن وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ نفس جیسا کہ ان ذرائع میں تفصیل آئی ہے، یہ صرف کوئی خیال نہیں ہے، یہ ایک اندرونی قوت ہے، ایک کشش ہے جو ہمیں آپ سمجھیں خواہشات کی طرف کھینچتی ہے۔ ہاں، وہ سرگوشی کی طرح۔ جی، وہ سرگوشی جو کہتی ہے ارے بس تھوڑا سا، یا یہ موقع پھر کہاں، توبہ وہ تو کل بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے تو اس کی ایک حالت کو بالکل واضح بیان کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے شدت سے۔ جی، شدت سے حکم دینے والا، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ بس نیچے ہی لے جاتا ہے، تباہی کی طرف۔ تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں اسی نفس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے مختلف جو درجات بتائے گئے ہیں اور سب سے اہم اسے قابو کرنے کے طریقے کیا ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ یہ ایک طرح سے خود کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو 3 بنیادی درجات ان ذرائع میں بتائے گئے ہیں نا، یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ پہلا تو وہی نفس امارہ، جس کا ذکر بھی ہوا۔ جی، یہ وہ حالت ہے جب انسان بس اپنی فوری خواہشات، اپنا غصہ، بھوک، شہوت، انہی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا عموماً۔ اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ یہ زیادہ دلچسپ مرحلہ ہے۔ یہ وہ ضمیر ہے جو غلطی پر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن پھر اسے پشیمانی ہوتی ہے، ایک اندرونی کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو احساس زیاں ہے نا، اگر یہ مضبوط ہو تو یہی توبہ اور واپسی کا پہلا قدم بنتا ہے۔ یہ لوامہ والی کیفیت کئی جگہ اس پہ زور دیا گیا ہے کہ یہ ایک امید بھی ہے، یعنی انسان بالکل گھرا نہیں، اندر کچھ ہے جو زندہ ہے۔ بالکل بالکل، لیکن اصل منزل تو اس سے بھی آگے کی ہے۔ جی، وہ تیسرا اور سب سے بلند مقام جس کا حصول ہی اصل مقصد ہے، جی، وہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو مطمئن ہو چکا ہے۔ مطمئن، جی، ہلکا توقف۔ یہ وہ روح ہے جسے دنیا کی چیزوں سے، لذتوں سے، غموں سے زیادہ اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، جس کے لیے قرآن میں وہ خوبصورت الفاظ ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹا تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے۔ گہرا توقف، سبحان اللہ۔ یہ حتمی سکون ہے۔ لیکن یہ سفر امارہ سے مطمئنہ تک کا یہ تو آسان نہیں لگتا۔ ذرائع میں اسی کو تو جہاد بن نفس کہا گیا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد۔ جی، اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جہاد، یہ لڑائی کیسے لڑیں؟ کیا عملی طریقے بتائے ہیں ان ذرائع میں؟ ہاں، کئی اہم باتیں ہیں جو بار بار آئیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی قدم تو ہے شعور، یعنی آگہی، بیداری۔ جاننا۔ جی، یہ جاننا کہ نفس کب، کہاں، کیسے ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے خیالات کا، اپنی خواہشات کا جائزہ لینا، اور ہر وقت یہ یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس یہ تو بنیاد ہے۔ بالکل۔ دوسرا اہم نقطہ صبر کا ہے۔ خواہش پیدا ہوئی لیکن فوراً پوری کرنے سے رک جانا، انتظار کرنا۔ یہ صبر جو ہے نا، یہ نفس کو ڈسپلن سکھاتا ہے، اس کی طاقت کم کرتا ہے۔ صبر کا ذکر تو بہت ہے، لیکن یہ آج کل کی تیز زندگی میں شاید سب سے مشکل کام لگتا ہے نا؟ ہر چیز فوری چاہیے۔ یقیناً مشکل ہے، مگر ناممکن تو نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو تیسرا قدم ہے عبادت، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر۔ یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، جی، یہ روح کی طاقت ہے، دل کو صاف کرتی ہیں، یہ نفس کے اندھیروں میں روشنی کی طرح ہیں۔ اور چوتھا، جس پر تقریباً سبھی متفق نظر آئے، وہ ہے صحبت۔ صحبت یعنی کمپنی؟ جی، نیک لوگوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت میں رہنا،
کیونکہ اچھی صحبت جو ہے وہ نفس کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہے اور بری صحبت وہ اسے اور شیر بنا دیتی ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ نفس کو ایک بھوکے جانور سے تشبیہ دی گئی کئی جگہ، ہاں، یہ تمثیل بہت ملتی ہے۔ کہ اسے غلط خواہشات کی خوراک دیتے رہیں گے تو یہ ہمیں ہی کھا جائے گا، ہاں، اور اگر قابو کر لیں تو یہی سواری بن کر ہمیں منزل تک، یعنی اللہ کی رضا اور حقیقی سکون تک پہنچا سکتا ہے۔ بالکل۔ توقف۔ آج کل ایک نعرہ بہت عام ہے، اپنے دل کی سنو، لیکن ان ذرائع کو پڑھ کر لگتا ہے کہ اکثر یہ دل کی سننا کہیں نفس امارہ کی پیروی ہی تو نہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حقیقی آزادی شاید نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کے حکم کی پابندی میں ہے۔ بالکل، اور ایک آخری بات جو بہت اہم ہے، شیطان کا کردار، وہ راستہ دکھاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، مگر اس راستے پر ہمیں اصل میں کھینچ کر لے جانے والی قوت ہمارا اپنا نفس ہی ہے۔ اچھا، یعنی اصل مجرم اندر ہی ہے۔ نہیں ہو پاتی، اصل جنگ اندر ہی ہے۔ تو ان تمام ذرائع کا اگر نچوڑ نکالا جائے، آخری پیغام شاید یہی بنتا ہے کہ اپنے اس اندرونی دشمن کو، اس نفس کو پہچانیں، جی، اس کے دھوکے میں نہ آئیں، مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اس کوشش میں اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ بالکل، کیونکہ جس نے اس اندرونی جنگ میں اپنے نفس پر فتح پالی، حقیقت میں اس نے کائنات کی سب سے بڑی، سب سے اہم جنگ جیت لی۔ اور یہ فتح صرف آخرت کی نہیں ہے، اسی دنیا میں حقیقی اطمینان، حقیقی سکون کا باعث بنتی ہے۔